السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 100 بیسس پوائنٹس کم کرتے ہوئے 12% کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شرح سود میں کمی سے ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے میں مدد ملے گی۔ شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون لاہے عمل پر مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ دوستی کو نشانہ بنانے کے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں عالمی بینک کے وفد سے ملاقات میں صوبے میں جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج شہدائے کپواڑہ کی 31ویں برسی منائی گئی۔ عرب لیگ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امن اور استحکام صرف مسئلہ فلسطین کے حل سے ممکن ہے۔ آج ملتان میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 120 رن سے ہرا کر 2 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ حمیرہ رانا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 100 بیسس پوائنٹس کم کرتے ہوئے 12% کر دی ہے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں مالیاتی پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ نئی شرح کل سے نافذ العمل ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% کمی سے ملک میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں شرح سود کو 12% تک لانے کو معیشت کے لیے خوش آئند قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کی کم شرح کے باعث شرح سود میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی۔ انہوں نے معیشت کی بحالی کے لیے وزیر خزانہ اور دیگر متعلقہ محکموں کی کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانونی لائحہ عمل مزید مستحکم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انسداد انسانی اسمگلنگ کے لیے تشکیل دی گئی ٹاسک فورس کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزارت داخلہ اور وزارت قانون و انصاف سے کہا کہ وہ قانونی لائحہ عمل میں بہتری کے لیے تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل پراسیکیوشن ایکٹ 2023 پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو ہدایت کی کہ وہ انسانی اسمگلرز کی حوالگی میں سہولت دینے کے لیے وزارت خارجہ کو تحقیقات میں جمع کی گئی معلومات فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کی اجتماعی کوششوں اور تعاون کے ذریعے ہی انسانی اسمگلنگ کا مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ مراکش میں کشتی ڈوبنے کے افسوسناک حادثے سے متعلق وزیر اعظم نے تصدیق کی کہ 27 انسانی اسمگلرز کی نشاندہی ہوئی ہے اور 5 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ریلویز کو خطے خصوصاً وسط ایشیائی ممالک میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایک حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ نجی شعبے کے اشتراک سے ادارے کی اراضی کو کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلویز پر مسافروں کو مسابقتی طور پر راغب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سرکاری اور نجی شراکت داری کے ذریعے مسافروں کو سفر کی بہتر خدمات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلویز کو عصر حاضر کی ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے ساتھ اس کے پرانے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کو پاکستان ریلویز کی بحالی اور ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معاشی استحکام کے حصول، تجارت کے فروغ اور ایک ترقی پسند اور پرعزم قوم کے طور پر پاکستان کی تعمیر نو یقینی بنانے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں 6 اسٹار موو اینڈ پک ہوٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان معاشی ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے قابل فخر لمحہ ہے کہ ایک جدید ترین بین الاقوامی ہوٹل قائم ہوا ہے۔
انہوں نے قومی تعمیر کی کوششوں پر سینٹورس گروپ کو سراہا اور پاکستان میں بین الاقوامی سطح کے ہوٹل کے قیام پر موو اینڈ پک کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے معاشی ترقی کی بحالی کے لیے کاروباری افراد کو کاروبار اور تجارت کرنے کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی موجودہ حکومت کی بھرپور کوششوں کا یقین دلایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی کی شرح 5% سے بھی کم ہے اور حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے صنعتی، زرعی اور برآمدی شعبوں کے استحکام کے لیے حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اداروں کی ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ پر بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے۔ پی آئی اے کے نجکاری کے بارے میں انہوں نے پاکستانی سرمایہ کاروں کو نیلامی کے شفاف عمل میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکومت کی جاری کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کاروبار میں آسانی کے حوالے سے بہتری کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی حقیقی روح ہیں۔ وہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان روابط سے ملک اور قوم کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے اجتماعی حکمت عملی تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو انتشار اور بدامنی کے بجائے مفاہمت اور رواداری کی ضرورت ہے تاکہ معاشی ترقی یقینی بناتے ہوئے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے الیگزینڈر لوکاشینکو کو 7ویں بار بیلاروس کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں صدر لوکاشینکو کی مسلسل کامیابی اور بیلاروس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ الیگزینڈر لوکاشینکو کی قیادت میں پاکستان اور بیلاروس کے درمیان دو طرفہ تعاون مزید مستحکم ہوگا اور دونوں ملک باہمی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کاروبار کے فروغ کے سلسلے میں سازگار ماحول کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات میں کہی۔ وفد نے وزیر خزانہ کے ساتھ ایک بہتر مالیاتی پالیسی کے لیے تجاویز کا تبادلہ کیا جس سے سرمایہ کاری کے لیے طویل مدتی مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں، برآمدات بڑھیں اور پائیدار ترقی کے لیے وسائل پیدا کیے جا سکیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ نجی شعبہ معاشی ترقی کا بنیادی محرک ہے۔ انہوں نے ایک بہترین، فعال اور کامیاب ٹیکس نظام کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان بزنس کونسل کی تجاویز کو بھی سراہا اور وفد کو یقین دلایا کہ تمام تجاویز کا مکمل جائزہ لینے اور ان پر غور کرنے کے لیے آئندہ دنوں میں FBR کی ٹیمیں پاکستان بزنس کونسل سے رابطہ کریں گی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان کی مالیاتی پالیسی اور ٹیکس نظام کو ملک کی ترقی اور خوشحالی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی جانب سے پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں تکنیکی اور مالیاتی معاونت کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں UNDP کے ریزیڈنٹ نمائندے ڈاکٹر سیموئل رسک سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ ملاقات میں UNDP کے جاری اقدامات اور پاکستان میں سرکاری اور نجی شعبے دونوں کے ساتھ اشتراک عمل پر توجہ دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات مستقبل میں مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے ہیوسٹن میں امریکی کانگریس اور اسی خزانہ کمیٹی کے ایک اہم رکن الیگزینڈر گرین سے ملاقات میں کہا کہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ وزیر داخلہ نے امریکی کانگریس کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اور در اندازی کے واقعات کے بارے میں آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے مسئلہ فلسطین پر الیگزینڈر گرین کے اصولی موقف کو سراہا۔ کانگریس کے رکن الیگزینڈر گرین نے کہا کہ وہ جلد پاکستان کا دوبارہ دورہ کریں گے۔ رہائش اور تعمیرات کے وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ نے آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ کے شعبے کی ترقی کے لیے قائم کی گئی ٹاسک فورس سے دوسرے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران ہاؤسنگ کے شعبے کو درپیش موجودہ مشکلات پر تفصیلی پریزنٹیشن دی گئی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے پاک چین دوستی کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات یکسر مسترد کر دیے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ذرائع ابلاغ کی قیاس آرائیوں کا جواب دیتے ہوئے پاکستان کی جانب سے ایک چین پالیسی کے بنیادی اصول کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ترجمان نے کہا کہ چین
پاکستان کا سدا بہار تصویراتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلق باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار، باہمی اہم مسائل پر حمایت اور علاقائی اور بین الاقوامی استحکام کے عزم پر مبنی ہے۔ پاکستان نے سوڈان میں سعودی اسپتال پر حملے کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ اطلاعات کے مطابق اس افسوسناک سانحے میں 70 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس سے بے گناہ شہریوں کے لیے شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جاں بحق ہونے والوں اور ان کے خاندانوں سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ حملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کی سہولتوں کو برقرار رکھنا اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی پاسداری کی ضرورت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تنازع کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے سوڈان کے اتحاد، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا بھی اظہار کیا۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے منصفانہ جدوجہد میں پاکستان کی طرف سے ان کے غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ سینیٹر دنیش کمار کی طرف سے پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ ایوان نے حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کی کامیابی کے لیے ان سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11:30 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو فیصلہ سازی میں شراکت دار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم ایڈوائزری یوتھ کونسل کے ارکان کا انتخاب خالصتاً اہلیت کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ مختلف شعبوں میں آگے بڑھیں اور ترقی کریں۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین نے اعلان کیا کہ نوجوانوں کے روزگار سے متعلق مسائل کے حل کے لیے جلد ملک کی پہلی قومی یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کیا جائے گا۔ رانا مشہود خان نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں نے پاکستان کے بارے میں نظریات و تصورات تبدیل کر دیے ہیں اور اب مختلف ملکوں کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ دولت مشترکہ ایشیا یوتھ اجلاس کی میزبانی کو پاکستان کے لیے اعزاز قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 12 ملکوں سے نوجوان رہنما اور اعلیٰ سطح کے مندوبین اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود خان نے کہا ہے کہ حکومت جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متنوع خیالات بروئے کار لانے میں نوجوانوں کی بھرپور معاونت کرے گی۔ انہوں نے آج ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف حال ہی میں قائم کی گئی قومی یوتھ کونسل کے سرپرست اعلیٰ ہیں جو قوم کی بہترین باصلاحیت اور ہونہار نوجوانوں کی نمائندہ ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین نے کہا کہ ایڈوائزری کونسل کے ارکان ملک کے نوجوانوں کے ساتھ رابطے کے ذریعے اتفاق کی رائے سے اپنے خیالات اور منصوبوں کو عملی شکل دیں گے اور حکومت ان پر عمل درآمد کرے گی۔ انہوں نے ماحول اور موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے پر حکومت کی مکمل توجہ کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ملک کی تمام جامعات میں گرین یوتھ موومنٹ کے نام سے پہلے ہی کلب قائم کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن رائزر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تخفیف غربت کے لیے اقدامات، آئی ٹی اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری، ماحولیاتی مسائل کے حل اور سماجی ترقی کے بارے میں معاہدوں کے ساتھ پنجاب میں جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عوامی نمائندوں نے آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور بشمول ملک کے سیاسی، سماجی اور معاشی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ صوبائی اسمبلی کے ارکان میر ممتاز حسین جاکھرانی اور فیاض علی بٹ نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں اور عوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا منشور ملک کے عوام کی خدمت ہے۔ بلوچستان حکومت دور دراز علاقوں کے رہائشیوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں غیر فعال بنیادی مراکز صحت کو فعال کیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے 10 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ مختلف اسپتالوں میں 10 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم سے لیبر رومز کو بھی فعال بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے مختلف اسپتالوں میں جدید مشینری کی خریداری کے لیے 2 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کو تمام دستیاب سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔
انہوں نے نیو یارک میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ میں گلگت بلتستان کے عوام کو متحد کرنے اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کوششوں کو سراہا۔ آج شب معراج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یہ رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں کے خصوصی سفر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی یاد میں ہر سال 27 رجب کو منائی جاتی ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ 5 وقت کی نمازوں کو تحفہ دیا گیا۔ فرزندان اسلام آج رات مساجد میں خصوصی عبادات کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے رحم اور بخشش کی دعائیں مانگیں گے۔ علماء کرام واقعہ معراج بیان کریں گے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کریں گے۔ سندھ حکومت نے شب معراج کے سلسلے میں کل صوبے بھر میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے سانحہ کپواڑہ کے 27 شہداء کو ان کے 31ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ قتل عام 26 جنوری 1994 کو بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر ہڑتال کرنے پر کپواڑہ کے عوام کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور پر کیا گیا تھا۔ مقامی لوگ آج کپواڑہ میں مزار شہداء پر جمع ہوئے اور قتل عام کے متاثرین اور دیگر کشمیری شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ قتل عام میں ملوث بھارتی فوجیوں کو آج تک کوئی سزا نہیں دی گئی۔ انہوں نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سکھ کمیونٹی نے بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے خالصتان کے لیے نعرے لگائے۔ انہوں نے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ وہ دن دور نہیں جب سکھ بھارت سے اپنا علیحدہ وطن حاصل کر لیں گے۔ سکھ رہنما ڈاکٹر بخشیش سنگھ نے بھارتی سفارت خانے کے سامنے نعرے لگاتے ہوئے نریندر مودی کو سکھوں اور دیگر اقلیتوں کا قاتل قرار دیا۔ عرب لیگ نے پھر کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امن و استحکام کا قیام مسئلہ فلسطین کے حل سے ہی ممکن ہے۔ عرب لیگ نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوششیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں اور یکسر مسترد کی جاتی ہیں۔ عرب لیگ نے لوگوں کو ان کی سرزمین سے بے گھر کرنے کو نسل کشی قرار دیا۔ 2 لاکھ سے زائد بے گھر افراد راستے کھلنے کے بعد پیدل شمالی غزہ واپس آئے ہیں۔ حکومت کے تخمینے کے مطابق غزہ شہر اور شمالی غزہ میں لوگوں کے تباہ شدہ گھروں کی واپسی پر 1,35,000 خیموں اور پناہ گاہوں کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور لبنان نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے میں آئندہ ماہ کی 18 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ یہ اعلان ملک کے جنوبی حصوں سے اسرائیلی فوج کے انخلا میں ناکامی اور اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 22 افراد کے قتل کے بعد کیا گیا جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ جنوبی بولیویا میں ایک بس الٹنے سے کم از کم 19 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک شدگان میں 14 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور ڈرائیور کی ناتجربہ کاری کے باعث پیش آیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ آج ملتان میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 120 رن سے ہرا کر 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ سکور یہ رہا: ویسٹ انڈیز 163 رنز اور 244 رنز، پاکستان 154 رنز اور 133 رنز۔ پاکستان میں آئی سی سی مینز چیمپئنز ٹرافی 2025 کے گروپ مرحلے کے میچز اور دوسرے سیمی فائنل کے ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی۔ پاکستان 19 فروری سے 9 مارچ تک آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی کرے گا، جس کے میچ کراچی، لاہور اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے، جبکہ بھارت کی ٹیم اپنے میچ ہائبرڈ ماڈل کے تحت متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں کھیلے گی۔ پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں ہونے والی بصارت سے محروم افراد کی قومی گول بال چیمپئن شپ میں اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر اور پنجاب نے اپنے اپنے میچ جیت لیے ہیں۔ ٹورنامنٹ کے پہلے روز سنسنی خیز میچ دیکھنے کو ملے۔ مردوں کے میچوں میں اسلام آباد نے آزاد جموں کشمیر کو 10-7، پنجاب نے خیبر پختونخوا کو 12-7 اور بلوچستان نے سندھ کو 7-4 کے سکور سے ہرایا۔ خواتین کے میچ میں اسلام آباد نے خیبر پختونخوا کو
9-5 स्कोर से हराया। टूर्नामेंट गैर मामूली सलाहियत दिखाने का प्लेटफॉर्म है, जबकि मर्द और ख़वातीन दोनों टीमों के खिलाड़ियों को आइंदा बैनुल-अक़वामी टूर्स के लिए मुंतखब किया जाएगा। एक हफ्ते तक जारी रहने वाला फ्रोज़न फेरी टेल विंटर फेस्टिवल हुंजा के इलाके मुर्तज़ाबाद में शानदार तकरीब के साथ ख़त्म हो गया। ज़िला ग़िज़र की मर्द और ख़वातीन टीमों ने आइस हॉकी फाइनल में फ़तह हासिल की। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अबरार अहमद मिर्ज़ा का रिवायती बल्ती टोपी और चोगे से इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने इस मौके पर पाकिस्तानी परचम थामे हुए थे। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों ने फातिह टीमों को ट्रॉफियाँ पेश की। और पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन अगले माह की 20 से 25 तारीख तक इस्लामाबाद में कौमी 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। टूर्नामेंट मुल्क भर से मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी 8 कैटेगरीज में मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। चैंपियनशिप की रजिस्ट्रेशन आइंदा माह से शुरू होगी। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब सुनते हैं कुछ खबरें तिजारत की दुनिया से मुतालिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 1360 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 1,13,520 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 494 मिलियन से ज़ायद हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 632 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड के सबसे ज़्यादा 51 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 442 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 97 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 298 में कमी, जबकि 47 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 395 रुपये 46 पैसे का इजाफा, जबकि मारी एनर्जीज लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 48 रुपये 13 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपया और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 65 पैसे और कीमत फरोख्त 279 रुपये 15 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 346 रुपये 8 पैसे और कीमत फरोख्त 346 रुपये 7 पैसे। यूरो कीमत खरीद 290 रुपये 83 पैसे और कीमत फरोख्त 291 रुपये 35 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 74 रुपये 8 पैसे और कीमत फरोख्त 74 रुपये 22 पैसे। यूएई दिरहम कीमत खरीद 76 रुपये 16 पैसे और कीमत फरोख्त 76 रुपये 30 पैसे। और जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 78 पैसे और कीमत फरोख्त 1 रुपया 79 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,47,346 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,01,679 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिसमें से 1,32,069 मीट्रिक टन बरामदी और 2,69,610 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। मशहूर सारंगी नवाज उस्ताद अल्लाह रखा खान की 10वीं बरसी आज मनाई गई। उस्ताद अल्लाह रखा खान 1932 में सियालकोट में पैदा हुए। उन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मौजूदगी में सारंगी बजाने का एहसास हासिल था। हुकूमत पाकिस्तान ने 1994 में उस्ताद अल्लाह रखा खान को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। वो 2015 में आज के रोज़ इंतकाल कर गए। मारूफ फिल्म डायरेक्टर और मुसन्निफ ज़िया सरहदी की 28वीं बरसी आज मनाई गई। वो 1914 को पेशावर में पैदा हुए और उनका हकीकी नाम फजल कादिर सेठी था। फिल्म डायरेक्टर की हैसियत से उनकी बेहतरीन फिल्मों में हम लोग, फुटपाथ और राहगुजर शामिल हैं। फिल्म निगार की हैसियत से उनकी मशहूर फिल्मों में लेडीज़ ओनली, ऐलान, बेटी और लाखों में एक शामिल हैं। वो 1997 में आज के रोज़ कराची में वफात पा गए। और इंडस एसोसिएशन लाहौर और लोकसार ने डॉक्टर नबीला रहमान की किताब रमज़ वजूद वंज आवंदी की तकरीबी रुनुमाई का इनेकाद किया। ये एक तहकीकी किताब है जो सिंधी और पंजाबी ज़बान के मशहूर सूफ़ी शायर फ़कीर कादिर बख्श बेदिल की काफ़ियों पर मुश्तमिल है। ये तो थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आमिर हाशमी से जानते हैं कि साइंस की दुनिया में क्या हो रहा है। शुक्रिया हुमैरा राना। साइंसदानों ने ज़मीन से 500 नूरी बरस के फासले पर एक सैयारा दरियाफ्त किया है, जिसमें चलने वाली हवाओं की रफ्तार अब तक सबसे तेज़ रफ्तार रिकॉर्ड की गई है। 20,000 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले सुपरसोनिक तूफान इंसान की हड्डियों से गोश्त उखाड़ने के लिए काफ़ी हैं।
ماہرین کے مطابق ویسپ 127b نامی اس سیارے میں چلنے والی ان ہواؤں کی رفتار سیارے کے گردش کرنے کی رفتار سے 6 گنا زیادہ ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں سب سے تیز ہوائیں نیپچون پر 1200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں کو مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوا کہ مشتری کے سائز سے بڑے اس سیارے کے صبح اور شام کے اطراف میں مختلف درجہ حرارت ہوتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق زمین پر مٹی کی نمی تیزی سے تغیر پذیر ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں گرمی کی لہریں شدت اختیار کر لیں گی۔ اس حوالے سے کی گئی تحقیق کی قیادت گریز یونیورسٹی کے پروفیسر ڈگلس معاون نے کی، جس میں یونیورسٹی آف ریڈنگ نے بھی تعاون کیا۔ ٹیم نے پایا کہ جب عالمی درجہ حرارت 2 ڈگری بڑھتا ہے تو بعض خطوں میں شدید گرمی کا درجہ حرارت 4 ڈگری تک بڑھ سکتا ہے۔ نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 میں کینیڈا، 2022 میں بھارت اور 2023 میں بحیرہ روم سے ٹکرانے والی شدید ترین اور تباہ کن گرمی کی لہریں اب اندرون زمین تبدیلیوں کی وجہ سے عام گرمی کے واقعات سے کہیں زیادہ ڈرامائی طور پر شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ صحت مند ناشتہ کرنا دل کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ محققین نے ناشتے کی اوسط توانائی کی مقدار کا جائزہ لیا اور اس کا موازنہ پروٹین، چکنائی، فائبر اور دیگر غذائی اجزاء پر مبنی ایک شخص کی روزانہ کی کل خوراک سے کیا۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو شخص ناشتے میں مناسب مقدار میں کیلوریز کھاتا ہے اور اعلیٰ معیار کا ناشتہ کرتا ہے، اسے قلبی امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اسپین کے اسپتال ڈیل مار ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ایک محقق الوارو ہرنیز نے کہا کہ ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہے، لیکن آپ اس میں کیا کرتے ہیں یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناشتے میں غذائیت سے بھرپور خوراک کا کنٹرول مقدار میں کھانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ صحت کے اعتبار سے اعلیٰ معیار کا ناشتہ بہتر قلبی صحت سے وابستہ ہے۔ ناشتے میں کیا لوازمات ہیں یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خود ناشتہ۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل یہ: لے -12، گوپے سکردو -10، استور -9، ہنزا گلگت بگروٹ کالا -5 اور کوئٹہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ کیا گیا۔ دوسرے بڑے شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل یہ ہے: اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -1، لاہور 7، کراچی 11، پشاور 3، مظفر آباد 4، اسکردو -10، سری نگر -4، جموں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان، تاہم شام رات کے اوقات میں بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 100 بیسس پوائنٹس کم کرتے ہوئے 12% کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شرح سود میں کمی سے ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے میں مدد ملے گی۔ شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون لائے عمل مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود آوان، نیوز پروڈیوسر حماد احمد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔ اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عامر ہاشمی اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔